بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ الملک۔ یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ الملک نہ پڑھ لیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں اور ہم بھی اس کی تلاوت ہر روز کر کے سویا کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، با کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر، با کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ تبارک الذی، یہاں سے کاف کو ملائیں گے لام کے ساتھ، کاف لام زبر کل۔ تبارک الذی، ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر۔ تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ، ہا کو ملائیں گے لام کے ساتھ، ہا لام زیر ہل۔ بیدہ الملک، بیدہ الملک، وہو علی، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر۔ وہو علی کل شیء قدیر، شیء یہاں پر اخفا ہوگا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 2۔ الذی خلق، خا اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ خلق الموت، خلق الموت والحیات، یا کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر۔ والحیات لیبلوکم، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے۔ لیبلوکم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، عملا وهو العزیز عین، وهو العزیز الغفور، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ را سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، وهو العزیز الغفور۔ الذی، ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر۔ الذی خلق، خا اور قاف یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو موٹا پڑھیں گے،
خلق سبع، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، سبع سماوات، سماوات، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اور واو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سماوات طباقا، سماوات، تن یہاں پر اخفا ہوگا، سماوات طباقا، طا اور قاف ان کو موٹا پڑھا جائے گا، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى، را کو موٹا پڑھیں گے، ما ترى فی خلق، خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو موٹا پڑھیں گے، یہاں سے قاف کو ملائیں گے را کے ساتھ، فی خلق الرحمن، را کو موٹا پڑھیں گے، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، من تفاوت، من یہاں پر اخفا کریں گے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع، را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے، فارجع البصر، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، بصر، را کے اوپر زبر ہے، فارجع البصر هل ترى، ترى من فطور، من اخفا، یہاں پر طا کو موٹا پڑھا جائے گا، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم، میم کو ملائیں گے را کے ساتھ اور را کو موٹا پڑھا جائے گا، ثم ارجع البصر، بصر، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، ثم ارجع البصر کرتین، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، ینقلب، ینقلب اخفا ہوگا، اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور با کے اوپر قلقلہ ہوگا، کرتین ینقلب الیک البصر، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، الیک البصر خاسئا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو موٹا پڑھیں گے، خاسئا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے، خاسئا وہو حسیر، را کو باریک پڑھیں گے، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، وَلَقَدْ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، زَيَّن، نون کے اوپر غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، اور نون کو ملائیں گے سین کے ساتھ، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، سما یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا نَاهَا نَاهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، را کو موٹا پڑھیں گے، مل، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، ادغام بلا غنہ کریں گے، رجوما للشیاطین، رجوما للشیاطین، طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، رجوما للشیاطین، وَأَعْتَدْنَا، دال کے اوپر قلقلہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، بِرَبِّهِمْ، یہ پڑھنا غلط ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے، بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، نون کے اوپر شد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، آواز ناک میں جائے گی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اگلی آیت، اِذَا أُلْقُوا، اذا کے اوپر مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، القوا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، فیہا سمعوا، عین، سمعوا، لہا شہیقا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، شہیقا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع غنہ ہوگا، شہیقا، وَهِيَ تَفُورُ، را کو موٹا پڑھیں گے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ آگے چلیے، تَكَادُ تَمَيَّزُ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، غین اور ضا یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ،
یہاں پر ماں کے اوپر مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ القی، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ کلما القی فیہا، فیہا فوج سألہم، فوج، یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ فوج سألہم خزنتها، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو موٹا پڑھیں گے۔ خزنتها علم، ہا مد منفصل ہے، ہا کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علم یأتیکم، علم یأتیکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ، فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ قالوا، لو کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہ واو مدہ ہے۔ قالوا بلا، بلا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ بلا قد، قد قاف کو موٹا پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ قالوا بلا قد جاءنا، جاءنا جا کے اوپر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جاءنا نذیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، با کے اوپر قلقلہ، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، جہاں بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر ہوگی وہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں پر زیر ہوگی وہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ ما نزل اللہ من شیء، من شیء یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ من شیء ان انتم، ان انتم، ان یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ ان انتم، ان یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ الا فی ضلال کبیر، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ الا فی ضلال کبیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ وقالوا لو كنا، نون کے اوپر شد ہے، آواز ناک میں جائے گی، كنا نسمع او نعقل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ما كنا نون کے اوپر شد ہے، آواز ناک میں جائے گی اور نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے، ما كنا فی اصحاب السعیر، فی یہاں پر مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر اور با کو ملائیں گے سین کے ساتھ، اس را کو باریک پڑھیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا، را کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر اقلاب کریں گے، بِذَنبِهِمْ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا نون ہے لیکن اس کو میم پڑھا جائے گا، بِذَنبِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، فَسُحْقًا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، با کو ملائیں گے سین کے ساتھ اور اس را کو باریک پڑھا جائے گا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 12، ان الذین، نون کے اوپر شد ہے، آواز ناک میں جائے گی، ان الذین یخشون، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یخشون ربہم، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، ہم بالغیب، ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، ربہم بالغیب، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہم مغفرۃ، لہم، میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، مغفرۃ، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وَأَجْرٌ، اج، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، وَأَجْرٌ، رن، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، وَأَجْرٌ کبیر، را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ
لہم مغفرۃ وأجر کبیر۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 13۔ وَأَسِرُّوا، را کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے، اور را کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ قولکم، قاف، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اوجہروا، اوج، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے۔ اوجہروا بہ، بہ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ، ان، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، ہو، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ علیم، علیم، یہاں پر تنوین کے بعد حرف اقلاب با ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا۔ علیم بذات الصدور، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور۔ الا، الا، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ الا یعلم، یعلم من خلق، من، یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف خا ہے، اور خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من خلق، خا اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے۔ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف، طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور فا کو ملائیں گے یہاں سے لام کے ساتھ۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے پچھلے 3 اسباق کے اندر سورۃ الملک کا ایک رکوع مکمل سیکھ لیا ہے تجوید کے ساتھ، اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مکمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، واو کو ملائیں گے لام کے ساتھ، هو الذی، ذال، ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ هو الذی جعل، جعل لکم میم کو ملائیں گے لام کے ساتھ، جعل لکم الارض، را کو موٹا پڑھیں گے، جعل لکم الارض، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ جعل لکم الارض ذلولا، 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 یہاں پر تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ ذلولا فمشو، شو، شین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر۔ فمشو،
فی مناکبہا، فی مناکبہا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، مِن رِزْقِهِ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہا کو ملائیں گے نون کے ساتھ اور نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، اور یہاں پر را کو موٹا پڑا جائے گا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آگے بڑھیے، آیت نمبر 16۔ أَأَمِنْتُمْ، منتم، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، أَأَمِنْتُمْ، تم، میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا۔ من فی السماء، من، یہاں پر نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ من فی السماء، سماء، یہاں پر مد متصل ہے۔ مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ جائے، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور اسی کلمہ کے اندر ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فی السماء ان یخسف، ان یخسف، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ان یخسف بکم الارض، را کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بکم الارض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، را کو موٹا پڑھیں گے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، آگے بڑھیے، آیت نمبر 17۔ ام امنتم، ام، یہاں پر میم ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ ام امنتم، امنتم، نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں۔ ام امنتم، تم، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ادغام ہوگا۔ من، یہاں پر اخفا ہوگا۔ فی السماء، یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان یرسل، ان، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے پیش ہے۔ یرسل علیکم، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، حاصبا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا،
نذیر، اور یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے اور اس کی مقدار بھی 3 الف ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 18۔ وَلَقَدْ دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، من نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حرف اقلاب با ہے، اور نہ حروف یرملون ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، اور یہاں پر اخفا کو موٹا کریں گے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف حروف مستعلیہ میں سے آ جائے تو وہاں پر اخفا کو موٹا کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یہاں پر مد عارض وقفی ہے، اس کی مقدار 3 الف ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 19۔ اولم یروا، لم یروا، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کریں گے اور را کو موٹا پڑیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے۔ اولم یروا الی الطیر، طا کو موٹا پڑیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے۔ فوقہم صاہم، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کریں گے۔ صافات، صاد کے اوپر جو مد ہے، اس مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر حروف مدہ کے بعد اگلا حرف مشدد آ جائے تو ایسی مد کو کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اگر یہی مد ہوگی حروف مقطعات میں تو اس مد کو حرفی مثقل کہیں گے، اور اس کی مقدار 5 الف ہے۔ صافات ویقبض، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف واو ہے، اور واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن، میم کے اوپر یہاں پر اظہار کریں گے، ہن، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا۔ الا الرحمن، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن، انہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، شیء، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف با ہے، اور با حرف اقلاب ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب کریں گے۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا۔ انہ بکل شیء بصیر۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 20۔ امن، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، من ھذا الذی، یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد اگلا حرف حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ ھذا الذی هو جند لکم،
یہاں پر اخفا ہوگا. دلکم یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف لام ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے. یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں گے. لکم میم کے اوپر اظہار کریں گے. ینصرکم اخفاء حقیقی صاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے. کم میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام کریں گے. من دون الرحمن من اخفاء حقیقی، یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون کافرون را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. الا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، الف مدہ ہے. الا فی غرور غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. اور اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے آخر والی را کو، اس لیے کہ را سے پہلے ساکن حرف ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا. ان الکافرون الا فی غرور. امن میم کے اوپر شد ہے، میم کے اوپر غنہ کریں گے. من هذا الذی من نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کے اوپر اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے آتا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. هذا الذی ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں اور اس کی مقدار ایک الف ہے. الذی ذال کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اس لیے کہ یہاں پر یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ ہوتا ہے اور اس کی مقدار ایک الف ہے اور یہ بھی مد اصلی کہلاتی ہے. یرزقکم یرزقکم را کو موٹا پڑھا جائے گا، را سے پہلے زبر ہے. قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. کم ان یہاں پر میم کے اوپر اظہار کریں گے اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کرتے ہیں. ان امسک یہاں پر نون ساکن کے اوپر اظہار ہو رہا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. ان امسک رزقہ یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو ہا کے اوپر سے حرکت گر جائے گی اور ہا کو ساکن کر دیں گے. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجو جیم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے. فی عتو یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے. فی عتو ونفور را کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا. بل لجوا فی عتو ونفور بل لجوا فی عتو ونفور. آگے بڑھیے آیت نمبر 22. افمن یمشی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. یمشی
شین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. مکبن علی بن علی، یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ تنوین کے بعد اگلا حرف عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے. مکبن علی، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں. وجہہ اہدی، وجہ جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، ہی اہدی، ہی مد منفصل ہے. اہدی امی، دال کے اوپر بھی مد منفصل ہے، اس مد کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. امن یمشی، میں نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. یمشی سویاً علی، سویاً علی، ین علی، یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے. سویاً علی، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. علی صراط، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھا جائے گا. علی صراط طم، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے. مستقیم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، علی وجہہ اہدی امن یمشی، امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم. آگے بڑھیے آیت نمبر 23. قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. هو الذی، هو الذی، ذال، ذال کو نرم پڑھیں گے، ذی، ذال کے اوپر مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. انشأکم، انشأکم، ان، یہاں پر اخفا ہوگا. شأکم وجعلکم، وجعل، یہاں پر میم کے اوپر اظہار ہوگا. کم وجعل لکم السمع والابصار، صور والابصار، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. والافئدہ، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا، قلیلا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. لم، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے. لم ما تشکرون، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. قلیلا ما تشکرون. آگے بڑھیے آیت نمبر 24. قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. قل هو الذی، هو الذی، ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں.
اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر، اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں۔ هو الذی ذرأکم، ذرأکم، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، فی الارض، فی الارض، را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 25۔ وَيَقُولُونَ، قو، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، مَتَى، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، مد اصلی ہے، هَذَا الْوَعْدُ، هَذَا الْوَعْدُ، إِن كُنتُم، ان اخفاء حقیقی، کنتم، کن اخفاء حقیقی، تم صادقین، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با نہ آئیں تو اظہار ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قل، قاف لام پیش، قل، 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 انما ان، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، آواز ناک میں جائے گی، میم کو ملائیں گے لام کے ساتھ، انما العلم، انما العلم عند اللہ، نون کے اوپر اخفاء کریں گے، اور یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، جہاں بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر ہوگی وہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں پر زیر ہوگی وہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ قل انما العلم عند اللہ وانما، ان نون کے اوپر غنہ ہوگا، ما انا، ما کے اوپر مد منفصل ہے، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، نَذِيرٌ، یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، رم، اور یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف میم ہے، اور میم حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ۔ مبین، مبین کے اوپر مد عارض وقفی ہے، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 27۔ فَلَمَّا، لم، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، فَلَمَّا رَأَوْهُ، را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، جہاں بھی را کے اوپر پیش یا زبر ہوگی را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں پر زیر ہوگی را کو باریک پڑھیں گے۔ زُلْفَةً، تن، یہاں پر اخفاء ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں، اور نہ حرف اقلاب با ہے،
سیئت سیئت، یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کی مقدار 3 الف ہے، اور مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہو۔ سیئت وجوہ الذین، ذین ذین ذال، وجوہ الذین کفروا، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، یہ 7 حروف ایسے ہیں، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ھذا الذی، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں۔ ھذا الذی کنتم، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، لیکن اس اخفا کا نام ہے اخفاء شفوی، اور کن، اس اخفا کا نام ہے اخفاء حقیقی۔ کنتم بہ تدعون، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 28، قل، قاف، قل، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، ارأیتم، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، ارأیتم ان، تم، یہاں پر میم پر اظہار ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم ہو نہ با ہو تو اظہار کرتے ہیں۔ ارأیتم ان، ارأیتم ان اہلکنی اللہ، یہاں پر اظہار ہوگا، ان اہلکنی اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے یہاں پر زبر ہے۔ اہلکنی اللہ ومن معی، یہاں پر میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ومن معی او راحمنا، را کو موٹا پڑھا جائے گا، فمن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے، فمن یجیر، را کو موٹا پڑھیں گے، را کو ملائیں گے لام کے ساتھ، یجیر الکافرین، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، من عذاب علیم، من، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اور عذاب علیم، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل، قاف، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قل هو الرحمن، هو الرحمن، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، آمنا،
نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا. بھی ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. وعلیہ توکلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو. من یہاں پر نون ساکن پہ اظہار ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے. من ہوا. فی کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اس لیے کہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے. مبین. مبین کے اوپر مد عارض وقفی ہوگی، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آگے بڑھیے آیت نمبر 30. قل، قوف کو موٹا پڑھیں گے. أَرَأَيْتُمْ، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا. أَرَأَيْتُمْ إِن، تم ان، میم کے اوپر اظہار ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ با ہو تو اظہار کرتے ہیں. ان اصبح، ان یہاں پر بھی اظہار ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. اصبح، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ماؤکم، ما کے اوپر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. غورن، غین کو موٹا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. رن، یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں نہ حروف یرملون ہیں اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا. فَمَن يَأْتِيكُم، من ادغام مع الغنہ، کم بما، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا. ما کے اوپر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا لازم ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے. بِمَاءٍ مَّعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ معین. یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی مشق کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.